الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ تمام پر رحمت ہو اور رمضان شریف کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پیارا اور محبوب ترین سلسلہ، عظیم ترین سلسلہ، مقبول ترین سلسلہ، اور میرے گمان کے مطابق الحمدللہ رب العالمین دنیا میں دیکھا جانے والا، اردو زبان میں دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ کے عظیم سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور آج 14ویں شب ہو گئی۔ 13 رمضان المبارک خیر سے گزری، 13 روزے تکمیل کو پہنچے اور آج 14ویں شب آ گئی، اور گویا کہ ہم نصف رمضان کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک کیسے تشریف لایا اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے، اس میں خوب عبادتوں، ریاضتوں، تلاوتوں کا شوق عطا فرمائے، اس میں خوب ذکر اللہ عز و جل و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جہاں الحمدللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عنایتیں، عظمتیں، بشارتیں الحمدللہ رب العالمین اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر الحمدللہ آپ مدنی چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے دن سے ہی الحمدللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں جلوہ فرما ہونے والی، تشریف لانے والی، برکتیں لٹانے والی مبارک ہستیاں، ماشاءاللہ، مرحبا محمود بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جن کی الحمدللہ رب العالمین تشریف آوری کے سلسلے ہیں، ان کے مبارک یوم آتے ہیں، ان کے مبارک ولادت کے ایام ہوں یا پھر عرس شریف کے ایام ہوں، مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین ان کو بھی بہت احسن انداز سے ڈسکور کرتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ان بزرگوں کے مبارک ایام کو منانے کا طریقہ، سلیقہ، جس طرح سے الحمدللہ سرکار شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں، سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں، بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں منانے کا انداز الحمدللہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ پہلی ہی رمضان شریف آئی تھی تو الحمدللہ ہم سب نے مل کر جہاں پر رمضان کے مبارک چاند کو مرحبا کہا، رمضان المبارک کی آمد کو مرحبا کہا، وہیں پر ہم نے غوث ثقلین و کریم طرفین سیدنا الشیخ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث سمدانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی بنایا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر خیر سے پہلی رمضان سے جب ہم 3 رمضان کی طرف بڑھے تو الحمدللہ رب العالمین سرور کونین نبی برحق رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی میٹھی پیاری سہنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک دن کو منایا گیا، اور یوم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس شان سے منایا گیا الحمدللہ اسے آپ نے مدنی چینل پر دیکھا۔ پھر رب کائنات عز و جل کی رحمت سے یہ دن آتے رہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ مبارک راتیں، مبارک ایام، مبارک شب جن جن بزرگوں سے منسوب ہیں الحمدللہ رب العالمین ان کے اہتمام کی صورتیں ہوتی چلی گئیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین 15 رمضان المبارک جو کہ انشاءاللہ عز و جل خیر سے جب یہ آج کی شب گزرے گی اور کل کا دن گزرے گا تو کل رات جہاں نصف رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہوں گی، وہیں پر الحمدللہ رب العالمین تاریخ اسلام کی ایک زبردست ترین پرسنالٹی، عظیم ترین ہستی، رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
प्यारे बेटे, प्यारे शहजादे सैयदा कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप मदनी चैनल पर कल रात को इंशाअल्लाह हुज़ूर सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमराह हसनी जुलूस भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे और उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनक़बत सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी बरक़ात हासिल करेंगे। और मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुशकिस्मती की बात यह है कि आज ही असर के बाद होने वाले मदनी मुज़ाकरे में हुज़ूर सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक रिसाले का ऐलान फरमाया। जी हाँ, सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पाक पर इंतहाई जामिअ और मुख्तसर तरीन रिसाला हुज़ूर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की अपनी तारीफ इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की 30 हिकायात। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मंजर आम पर आ चुका है। उम्मीद है कि दावत इस्लामी की वेबसाइट dawat-islami.net पर भी ये दस्तयाब होगा। आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाइए, ई बुक्स पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ से इसे डाउनलोड करके भी हासिल कर सकते हैं। आप अपने करीब ही मकतबतुल मदीना पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका हुसूल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके तलब करने पर ये आपको मिल जाएंगे। और अगर कहीं अभी तक किसी मकतबतुल मदीना पर मिसाल के तौर पर इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये 30 हिकायात नामी रिसाला ना पहुँचा हो तो मकतबतुल मदीना के ज़िम्मेदारान की खिदमत प्यार से कि जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचाएँ। और जब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तलब करेंगे तो ये जल्दी जल्दी अरेंज भी कर लेंगे। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तो मुअतकिफ़ीन को जो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कमोबेश 4,500 से 5,000 के लगभग मुअतकिफ़ीन इस्लामी भाई जो पूरे माह के लिए रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, उन्हें इसको पढ़ने का हदफ भी अता फरमाया। और हमारे निगराने इतिकाफ निगरान बाबुल मदीना हाजी अमीन अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने जदवल में भी शामिल किया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल मगरिब से पहले पहले ये मुअतकिफ़ीन सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सीरत पर ये रिसाला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ भी लेंगे। तो क्या मदनी चैनल के नाज़रीन पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्दी जल्दी आप इसे हासिल कीजिए अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर, इवन कि आपकी एंड्रॉयड की जो भी डिवाइस है इंशाअल्लाह उससे आप हाथों हाथ dawat-islami.net पर तशरीफ़ ले जाइए और जल्दी जल्दी इस रिसाले को डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिए। जब कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पूछेंगे कि ये रिसाला किस किस ने पढ़ लिया है तो हमें भी पीछे नहीं रहना है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये रिसाला अपने अंदर बड़ी दिलचस्पियाँ लिए हुए हैं, बड़ी बरकतें लिए हुए हैं और इसके मदनी फूल तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, क्यों ना हो कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना बाइस नुज़ूल सकीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के मुक़द्दस मीठे सोने मदीने के हकीकी मदनी फूल का जो तज़किरा है। जी हाँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीठे शहज़ादे सैयदा फातिमा और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बड़े शहज़ादे सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्दी जल्दी आप इसे हासिल भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। बल्कि ये तो इसमें तो ऐसे प्यारे मदनी फूल हैं कि आप अपने मदनी मुन्नियों को बैठकर सुनाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैंने आज का जो मौजू चुना है वो इसी के कुछ इक़्तिबासात हैं, इसी से मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ मदनी फूल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और मदनी चैनल की एक तादाद उनके लिए इंतहाई बेहतरीन और दिलचस्प मालूमात माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, यूँ तो इसका हर सफ़हा और हर सफ़े का हर जुमला और हर जुमले का हर हरफ और हर हरफ का हर लफ्ज़ और हर लफ्ज़ की हर ज़बर ज़ेर पेश मद्दा जज़म भी अपने अंदर बड़ी बरक़ात लिए हुए है। मगर कुर्बान जाऊँ, एक मौके पर तो तबीयत इतनी शाद हुई कि सफ़हा नंबर 9 पर अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसाले के सफ़हा नंबर 9 पर सैयदी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का फ़तावाए रज़विया शरीफ जिल्द 28 सफ़हा 392 पर अल्लामा अली क़ारी हनफ़ी मक्की अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी के हवाले से एक मदनी फूल लिखा हुआ है। तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तबीयत बड़ी खुश होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, गौसुल वरा के चाहने वाले हैं। एक तादाद होगी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में शामिल होगी। और कोई बज़ाहिर अगर क़ादरी नहीं भी है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कौन सी कश्त में बहता नहीं
جھالاتے رہیے نا ترکیب. الحمدللہ رب العالمین. رحمت خدا سے سارا فیضان غوث اعظم سے، اور غوث اعظم سے پھر الحمدللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، پھر سیدنا عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر، اور پھر سب کے آقا، سب کے مولا، سب کے سردار، میٹھے میٹھے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم تک ہی تو جاتا ہے. قربان جائیے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 9 پر جو مدنی پھول ہے سنیے اور جھومیے. فتاوی رضویہ شریف جلد 28 صفحہ 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل ہے: بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے، بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی. یہ تاریخ کا بڑا اہم ترین واقعہ ہے. انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس رسالے کو حاصل کریں گے تو اس میں انشاءاللہ عز و جل اس کے مدنی پھول بھی موجود ہیں. مگر جو مدنی پھول اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا. امید ہے کہ ان مدنی چینل کے ایک بہت بڑی تعداد کے لیے بڑی زبردست، دلچسپ اور نئی معلومات ہوگی. اے کاش ہم اپنے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس مدنی پھول کے روزانہ کم از کم ہمیں 4 صفحات فیضان سنت کے یا کسی بھی مستند عالم دین کے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں سے کاش کہ ہمیں 12 صفحات پڑھنے کا موقع مل جائے کرے. تو جب ہمارا مطالعہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اور اس طرح کے بے شمار مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہماری معلومات ہی نہیں ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں گے. اور یہ علم و معرفت انشاءاللہ عمل صالحہ کی طرف، اور یہ عمل صالحہ نیکی و تقوی کی طرف، معرفت خدا کی طرف، معرفت مصطفیٰ کی طرف انشاءاللہ عز و جل ہمارے بہترین رہنما مدنی پھول اور اصول ثابت ہوں گے. چنانچہ ارشاد ہوا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں یعنی سیدنا امام حسن اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا. پہلے قطب اکبر غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے. یعنی امت میں جو پہلے غوث اعظم ہوئے، قطب اکبر ہوئے، پہلے قطب اکبر سیدی اعلیٰ حضرت کے عین ہی مدنی پھول جو امیر علیہ سنت نے لکھے ہیں، میں بغیر کسی ترکیب کے پہلے وہ مکمل کر لیتا ہوں. اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا. پہلے قطب اکبر یعنی غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے، اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر، اور آخر میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی زبردست معلومات کے غوثیت کبریٰ کے مقام پر جو سب سے پہلے فائز ہوئے وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آخر میں انشاءاللہ عز و جل قرب قیامت میں جو تشریف لائیں گے آپ ہی کی اولاد مطہرہ سے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے تو کیا کہنے. ماشاءاللہ عز و جل آپ کی شان میں لکھا گیا یہ رسالہ، اور اس میں شواہد النبوہ کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے ایک کرامت کا بھی ذکر کیا ہے، اور آپ رب کائنات جل مجدہ کی جناب میں جو مستجاب الدعوات ہونے کا مقام رکھتے تھے اس کے متعلق اس کے صفحہ نمبر 1 پر لکھا ہے. فرماتے ہیں عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی
اس سفر میں ساتھ تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا، یعنی قیام کیا۔ خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، اے نواسہ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی کہ ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی، جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول کی دعائیں مقبول ہے۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے خوب کھائیں۔ راقب دوش شاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف، آپ کے کمالات تو ہم کیا بیان کریں گے، قربان جاؤں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس رسالے میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف پاک بھی خوب بیان فرمائے ہیں، اور ان میں ایک منفرد وصف جو کہ بہت ہی پیارا ہے، میں کہوں نا سب سے پیارا ہے تو غلط نہ ہوگا، وہ بھی سنیے اور جھومیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ہیں ہمارے آقا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر سنیے اور جھومیے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی آگوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر شریف پر تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ اور اس شان کو، اس شان کریمانہ کو ایک روایت میں امیر علیہ سنت نے کس طرح لکھا کہ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو شان اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نے عرض کی، صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ 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 اللہ۔ اصحاب کریم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں پیار، اہل بیت پاک سے ان اصحاب کریم کی محبت کا انداز ملاحظہ کیجیے اور جھومیے۔ کہتے ہیں کہ میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے، اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے پیارے آقا کے میٹھے الفاظ، قربان جاؤ۔ پیارے آقا نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز وجل، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ اللہ اللہ، یہ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا میٹھا میٹھا انداز مبارک ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں سے، اپنی شہزادی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا بھی ایک بڑا پیارا واقعہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر ہے کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ یہ تابعی بزرگ ہیں جو سیدنا امام حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان میرات جلد 3 صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ اپنی نا سمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دے۔ وہ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا چھہارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مرحبا مرحبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین علی حسن، ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضور امیر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نیا رسالہ، کیا بات ہے امیر سنت کی کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں مبارک رسالہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک یونیک الحمدللہ
کام ہوا ماشاءاللہ ان کی سیرت کے بارے میں اتنی زیادہ آگہی جی ہاں عوامی طور پر لوگ واقعی ان کے بارے میں بہت کم رکھتے ہیں معلومات، سوائے اس کے کہ جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذکر خیر تو ہو جاتا ہے، مگر باقاعدہ اس طرح سے ماشاءاللہ عز و جل اور یونیک رسالہ اس سب انتہائی ماشاءاللہ جاندار شاندار. یہ تو امیر علیہ سنت کی ہر تحریر اپنی جگہ پر، مگر قربان جائیے اہل بیت کی شان اپنی جگہ پر ہے، مرید اپنی جگہ پر ہے، جاندار بھی ہے، شاندار بھی ہے. اللہ 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 قربان جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھوں کا انداز اچھا ہی ہوتا ہے. حق 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے مدنی چینل کے ناظرین، یہ رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات حق 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 یہ لیں اور اسے پڑھیں، تقسیم بھی کریں اور خوب ان کے فضائل کی برکتیں لیں. کل رات ہے ان کا حسنی مدنی جلوس ماشاءاللہ انشاءاللہ حسنی مدنی جلوس بھی ہے، اور انشاءاللہ ان کی جشن ولادت ہے حق 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 امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. ماشاءاللہ اللہ ان کی برکت عطا آمین فرمائے، ان کے جیسے بردباری عطا کرے، آمین آمین ان کے جیسا حلم عطا کرے، آمین آمین اور ان کے جیسے در و گزر کی عادت عطا کرے، اور بہت بڑا دل اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، ماشاءاللہ اور بہت بڑی قربانیاں ان سے وابستہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ماشاءاللہ. اور قربان صحیح ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج کیا سنائیں گے؟ آج تو مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. اللہ 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 نہیں کیا مدینے کو جائیں ہم آپ کو دیکھتے جائیں جی چاہتا یہ جی چاہتا ہے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. فوبان بھائی پڑھنے کا ہوتا ہے، آپ بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگہ
مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائیں محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائیں کتنا پیارا ہوگا وہ ماحول جہاں پر یہ سوچو کہ ہم یوں کہیں یا کچھ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو بتائیے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کیا یہ جذبہ تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور سرکار کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتے تھے اب مسئلہ یہ کہ اس معاملے میں معلومات نہیں ہے اب پوچھ تو لیں اب اگلا بتائے کیا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اچھا جو پتہ ہے اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے اتھینٹیکیٹ نہیں ہے وہ چیز اور وہ بولنی چاہیے نہیں بولنی چاہیے سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے اس کا علم نہیں ہے تو ایسی صحبت اور ایسی مجلس اختیار کرنی چاہیے کہ جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہوں ان کے تذکرے ہوتے ہوں ان سے خوبصورت کوئی تذکرہ نہیں ہے ان سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے اور ان سے خوبصورت کوئی ادائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مطلب اتنی یہ
اتنے پیارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کہ ان کی ہر بات میں لذت ہے، ان کی ہر بات میں لطف ہے، ان کے کمال کی باتیں الگ ہیں، ان کے جمال کی باتیں الگ ہیں، کیا کیا تذکرے ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے کہ پیارے نبی کی باتیں، پیارے نبی کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں۔ در پاک کے سامنے دل کو تھامے، در پاک کے سامنے دل کو تھامے، کریں ہم دعائیں، یہ جی چاہتا ہے، کریں ہم دعائیں، یہ جی چاہتا ہے، کریں ہم دعائیں۔ پہنچ جائے بغیر ذات جب ہم مدینے، پہنچ جائے ہم بغیر، پہنچ جائے بغیر ذات جب ہم مدینے، پہنچ جائے بغیر ذات جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے، تو خود یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ وہ ہے نا کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ وہ جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، کیا کہتے ہیں؟ لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، یہ ہے جانا، یہ ہے پہنچنا کہ خود کو نہ پائیں، وہی ہو کے رہ جائیں۔ جب جس کے پاس جا رہے نا وہ اتنی عظیم بارگاہ، اتنی عظیم بارگاہ، وہاں جا کر آدمی کس کے پاس جائے گا؟ حق، وہ اتنی وسعت ہے ان کے دامن میں، سب سما جاتے ہیں۔ تو بس اللہ کرے کہ جو بھی مدینہ شریف جن کا سفر ہے، اللہ ایسا ذوق، ایسا شوق عطا کرے کہ وہاں جا کر پھر وہیں کے ہو جائیں، وہاں جا کر بھی دوستوں میں ایسے ہی مطلب لوگ وہاں جا کر بھی ٹائم پاس کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں جا کر دوستوں میں بیٹھیں گے۔ وہاں دوستوں سے ملنے نہیں گئے آپ، وہاں بازاروں میں ملنے نہیں گئے، یہاں سے گئے کس سوچ کے ساتھ کہ میں پیارے مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے نبی کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دربار میں جا رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف میں جا رہا ہوں، وہاں جا کر میں نمازیں پڑھوں گا، وہاں جا کر میں عبادت کروں گا، پیارے آقا کے قدموں میں اپنا وقت گزاروں گا۔ سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے، دعائیں کریں یہ جی چاہتا ہے۔ وہاں جا کر تو ایسا ہی مطلب کھو جائے نا، کھو جائے اور وہیں کا ہو کے رہ جائے۔ اور کوئی رابطہ کرے، پوچھے یار کہاں ہو، تو کہے ابھی کہاں ہوں، میں مدینے میں ہوں،
ہے کوئی پوچھے وہاں کوئی پوچھے کہاں ہو مدینے میں ہو میں تو مدینے میں فون کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہوگا آپ کیسے ہو اگر مدینے میں بھی اچھا نہیں ہوگا تو کہاں اچھا ہوگا وہاں اچھا نہیں ہے تو پھر اچھا کدھر ہے وہاں تو مٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلیٰ مدینے میں حق 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 تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر یہاں وہاں کے ہو کے رہ جانا نہ یہ درست نہیں ہے وہ ایک اور بھی شعر آتا ہے اس میں کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ہر آرزو ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں پروانہ بن کے جاؤں دیوانہ بن کے جاؤں اس بزم میں دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں اس طرح کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں عاشقوں کے تو اب ظاہر اب کلام تم پڑھتے ہیں اب اللہ ایسے جذبات بھی ہمیں عطا فرمائے اور جب جائیں مدینے تو پھر مدینے کے ہو کے رہ جائیں پہنچ جائیں بغیر ذات جب غم مدینے پہنچ جائیں بغیر ذات جب غم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے اور پہنچ جائے عمران جب مدینے پہنچ جاؤ عمران جب تم مدینے پہنچ جاؤ عمران جب تم مدینے تو خود کو نہ واپس نہ آؤ یہ جی چاہتا ہے بکی کو پا جاؤں یہ جی چاہتا ہے پہ جگہ پا جاؤں یہ جی چاہتا ہے واقعی تمہیں جس سے ہو سکے مرنے میں مدینے کی دعا کرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ تو ایک بڑا مطلب کہ زبردست تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینے میں موت آ جائے ہم مدینے میں جائیں اور وہ ہے نا خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں خلیل اب زاد راہ آخرت یعنی آخرت کے لیے جو سامان جمع کرنا نا آخرت کا جو سفر ہے اس آخرت کے سفر کے لیے جو سامان چاہیے ہاں جو سامان تیار کرنا ہے جو چیزیں جمع کرنی ہے خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں یعنی اچھی کوشش میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینے سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں مدینے سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں
جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبیرہ سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا ہے جسے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب ہو جائے۔ اور واقعات کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں۔ اس طرح بھی بعض ایسے خوش نصیب عاشقان رسول ہوتے ہیں جنہیں واقعی مدینے میں آقا کے قدموں میں انہیں مرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آقا کی گلیوں میں عاشق کا جنازہ بھی نکلتا ہے اور بقیہ پاک میں مدفن بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو تمنا کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری تمنا یہ رہی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تیرے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما۔ اس وقت آپ کی دعا پر تعجب کرنے والے تعجب کرتے تھے کہ حضور اب تو امن ہے، آپ کو مدینہ شریف میں کس طرح؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بالکل نماز کے دوران آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور آخری میں یہ وصیت کی تھی، مطلب ایک درخواست کی تھی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت دیجئے گا کہ اگر اجازت مل جائے تو وہی ان کے پہلو میں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے پہلو میں، یعنی اس طرح مجھے جگہ نصیب ہو جائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ کہا گیا اور آپ کی خواہش ظاہر کی گئی تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مطلب میرا ذہن تھا کہ یہاں میں اپنے رکھوں گا، لیکن آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو اپنی تمنا پر فوقیت دی، اور وہ جگہ، اس جگہ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی۔ ویسے ہے کہ انسان کی جہاں سے مٹی ہے نا ہوتی ہے اس کے جسم میں، جس سے اس کی وہ تخلیق ہوتی ہے جس مٹی سے، وہی اس کی تدفین ہوتی ہے۔ کتنا کمال ہے کہ جس خطہ زمین میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور آرام فرما ہے، وہی زمین کی مٹی صدیق اکبر کی تخلیق میں بھی، اور وہی زمین کی مٹی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق میں بھی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے انداز، اور واقعی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مزار فائز الانوار سے جلوہ فرما ہوں گے تو آپ کے ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے اور ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس شان سے پھر آپ کی جلوہ گری ہوگی، اور پھر اس کے بعد بقیہ پاک میں جو مدفون ہیں ان کی، اور یہ بس چلتا رہے گا سلسلہ، اور انشاءاللہ تعالی پھر آقا کا کرم ہوا تو ہم بھی آقا کے دامن میں جگہ پا لیں گے۔ وہ حسن رضا خان صاحب کا شاعر شعر ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی،
ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تمنا کرتے رہے میرے پیارے پیاروں میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں کہ بس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز ہمیں اپنے دامن میں لیتے رہیں، دامن میں لیتے رہیں، اور بس ایسا چھٹکارا ہو جائے گا، یقین مانے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر مجرموں کی صفوں میں کھڑے کر دیے گئے نا، اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کوئی مقام پالیں، مگر وہ ہے نا آقا کی رحمت پر نظر ہے، آقا کے کرم پر نظر ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میرے ان گناہگار امتیوں کے لیے جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو کیا عجب کرم ہو جائے، اور قیامت کے روز، قیامت کے دن اٹھتے ہی، اٹھتے جیسے قیامت سے اٹھیں گے تو جب حساب کتاب کا سارا معاملہ ہوگا تو قبروں سے جب اٹھیں گے تو کیا عجب الگ سے کوئی ترکیب ہو۔ یہ حق 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 یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے، نعتیں سننے والے، اور مطلب کہ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے غلام ہیں، اور یہ ادھر آ جاؤ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملتی جائے، سرکار کے لوائل حمد تلے جگہ ملتی چلی جائے، یہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کے غلام ادھر آ جائیں، یہ عاشقان رسول، دیگر عاشقان رسول جو دیگر سلاسل کے ہوں، تو اللہ کرے کہ بس ایسا ہو جائے، اور بس اعلیٰ حضرت کے غلام تو امیل سنت کے غلام تو پیر و مرشد تو الیاس قادری کے مرید کہاں ہیں؟ ادھر آ جاؤ۔ کیا عجب، کیا عجب، کیا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یہ آرزویں، یہ تمنائیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے، بس کوشش یہ کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، پکا عزم کرنا ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں۔ بس یہ بنیاد ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے بربادی کے، سوائے ہلاکت کے، قبر میں آگ، تو قیامت کے روز پریشانی، تو جہنم کی سزا، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ایمان والوں کے لیے کرم، ایمان والوں کے لیے ہے یہ سب کچھ، اور ایمان والوں کے لیے ساری باتیں ہیں۔ باقی جس کا ایمان برباد ہو گیا، جو مسلمان ہی نہ رہا یا مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس اس پر تمنا یہ ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا جب وقت وصال ہوا تو آپ رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور کیا گناہ رلا رہے ہیں؟ کہ گناہ نہیں، زمین سے تنکا اٹھایا، کہا گناہ تو اس زمین پر تنکی کی طرح ہے کہ اللہ کی رحمت کے سامنے، وہ تو اپنی رحمت سے میرے گناہ کو یوں بخش دے گا۔ تو پھر کیوں رو رہے؟ کہا اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اپنا ایمان سلامت لے کے چلا جاؤ۔ ایمان کی فکر، ایمان کی سلامتی کا ذہن ہونا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مستی نہیں ہو، مستیاں اور غفلت اور یہ جو ہے نا، مطلب کہ جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، جو مرضی ہے بولے، جو مرضی ہے بکواس کرتا رہے، جو مرضی ہے اپنے کرتوت دکھاتا رہے،
اور اس کو اس بات کی کو پرواہ ہی نہ رہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا. اللہ کی پناہ ایمان کی سلامتی کی سب کو سوچ پیدا کرنی چاہیے. نیز ہمیں خیر کے پھیلنے کا سبب بننا ہے, یہ یاد رکھیے گا, ہمیں خیر کے پھیلنے کا سبب بنا, یعنی ہمارے ذریعے خیر پھیلے, ہمارے ذریعے دین پھیلے, ہمارے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر عام ہو, نہ کہ ہمارے ذریعے شر پھیلے, ہمارے ذریعے بے حیائی پھیلے, ہمارے ذریعے فحاشی پھیلے, ہمارے ذریعے وہ کام ہو جائے کہ جس کی نہ اللہ نے اجازت دی ہے نہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے, تو یقین مانیے بہت خرابی ہے, بہت بربادی ہے. اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے, اللہ ہمیں شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنائے, اللہ ہمیں خیر کا ساتھ دینے والا بنائے, اللہ ہمیں شر کا ساتھ دینے والا نہ بنائے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور تقوی میں, بر و تقوی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو, ولا تعاونوا اور مدد نہ کرو علی الاثم والعدوان گناہ اور برائی پر مدد مت کرو. تو اس کے تو منع کیا گیا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جہاں بھی آپ جمع ہیں اپنی کردار سے خیر پھیلنے کا ذریعہ بنیے, لوگوں کو راحتیں پہنچانے کا ذریعہ بنے. کیا پتا کہ لوگوں کو راحتیں پہنچانا, لوگوں میں خیر کو عام کرنا, یہ ہماری ایمان کی سلامتی کا بھی ذریعہ بن جائے. امیر سنت چند مرتبہ بڑی وہ ڈرانے والی بات کہہ کے کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان برباد کر سکتا ہے. ظلم سے بچیں, زیادتی سے بچیں, یہ بات یاد رکھیے گا. ظلم نہیں کرنا, ہم مظلوم رہیں اور مظلوم اٹھے نا, اسی میں موج ہے. اگر ظالم رہے اور ظالم اٹھے نا, مر جائیں گے. ظالموں کا تو برا حال ہے, دنیا میں برا حال ہے. ظالم کہاں پھلتے ہیں, یہ ظلم کرنے والے تھوڑے عرصے تک ان کا مطلب کہ ہوتا ہے تھوڑا بازار ان کا اوپر آ جائے. ظلم کرنے والوں کا کچھ نہ کچھ بازار گرم رہتا ہے, ظلم کرنے والوں کی مطلب کچھ نہ کچھ یہاں پر وہ چلتی ہے. لیکن یہ ظلم کرنے والوں کا ظلم جب اپنے انجام کو پہنچتا ہے نا, تو بڑی مطلب ان کی خرابی واقعی ہوتی ہے. اور تعریفیں کرنے والے پھر جو ان پر تھو کا تعریف ہی کیا کرتے ہیں, لوگ ان کے ظلم سے ڈرتے ہیں, ان کے شر سے ڈرتے ہیں, اور ڈرتے ہیں کہ یہ مطلب قتل کروا دے گا, تو اٹھوا دے گا, تو مروا دے گا, تو مقدمے کروا دے گا, تو یوں کروا دے گا, یوں کروا دے گا. تو اس کے ظلم سے ڈرتے ہیں اور کچھ نہیں. کبھی ظالم سے کوئی محبت نہیں کرے گا, نہ بیوقوف تھوڑی ہے لوگ کہ ظالم سے محبت کریں گے. ظالم سے نفرت کی جاتی ہے, یاد رکھنا. اگر آپ ظالم ہیں, آپ سے نفرت کرتے ہیں لوگ. آپ بولوگے میں آتا ہوں تو اٹھ جاتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں اور مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں. ارے نہیں ابے چلو ابھی تمہاری عزت کریں گے. ظالم یہ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں, تمہاری کون عزت کرے گا. کبھی ظالموں کی بھی عزت ہوتی ہے. ظالم تو معاشرے کا پلے درجے کا ایسا آدمی ہوتا ہے کہ لوگ شاید اس کے لیے کمرے میں بیٹھ کر مرنے کی بد دعائیں کرتے ہوں گے. کیا سمجھتے ہو تم لوگ ظلم کرتے ہو تو تم مطلب اسی طرح ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے, جب پکڑے گا نا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے جب تک سانسیں ہیں مان جائیے, ظلم سے توبہ کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیجیے. ظالم کا بھلا نہیں ہے. ہاں, ظالم کے لیے دنیا میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں, پھر بڑی مطلب اس کو آزمائش آتی ہے. ارے طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ظالموں کو, طرح کی مصیبتوں پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے ظالم. ہاں, پتہ نہیں کس بیوہ کی بددعا کھا کر بیٹھا ہے, کس یتیم کی بددعا کھا کر بیٹھا ہے, کس وارث کا مال کھا کر اس کی بددعا کھا کر بیٹھا ہے, کس مطلب کہ غریبوں کی بددعا کھا کر بیٹھا ہے. غریب ہو یا امیر ہو, خالی غریب کی تھوڑی بددعا لگتی ہے, بددعا تو مظلوم کی لگتی ہے. مظلوم کی دعا اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ وہ ادھر دعا کرتا ہے وہاں قبول ہو جاتی ہے. لہذا جو بھی مطلب اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں, خوف و مطلب کہ ہراس پھیلاتے ہیں, لوٹتے ہیں اور مطلب مافیا بن کے بیٹھتے ہیں اور اپنے مطلب کہ منصب کا اور اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے حق کھا جاتے ہیں, لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں. مطلب بعض تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ کتے چھوڑ دیتے ہیں. ارے خدا کا خوف کرو, تم پر اگر قیامت کے روز کتے چھوڑ دیے گئے تو تمہارا کیا بنے گا. اقتدار بس ایکڑی
اقتدار تو مطلب کوئی دولت تو کوئی شہرت تو کوئی چار آدمی جاننے والے پہچاننے والے مل جاتے تو سمجھتے کہ تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے دنیا میں تمہارا کوئی بگاڑنے والا ہو یا نہ ہو, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. یاد رکھو وہ قادر مطلق ہے. جب وہ پکڑتا ہے نا تو اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں پاتا. جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر نہیں پکڑ نا. اس نے فرعون کو پکڑا, کیسا پکڑا؟ نمرود کا پکڑا, کیسا پکڑا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے حکم سے زمین نے قارون کو پکڑا, کیسا پکڑا؟ اللہ اکبر. قارون ایسا زمین میں دھسایا گیا ہے, مال سمیت دھسا دیا گیا ہے, اور روایتوں میں آتا ہے قیامت تک دھستا چلا جائے گا, مال سمیت دھستا چلا جائے گا. کیا جانا ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے؟ اے ظلم کرنے والوں مان جاؤ, مان جاؤ. مبلغ دعوت اسلامی آج ماہ رمضان کے اس 14ویں روزے کو آپ کو سمجھا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے, آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے. آپ آج سنو, کل سنو, اس کے بعد سنو, جب بھی سنو مان جاؤ, ظلم مت کرو. یہ جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں, بال پکڑ پکڑ کر مارتے ہیں, خوف ناک ان کو اذیتیں دیتے ہیں, معاذ اللہ سما معاذ اللہ بعد ایسے ظالم ہیں کہ تیزاب پھینک دیتے ہیں عورتوں کے اوپر, معاذ اللہ ان کے بال مونڈ دیتے ہیں عورتوں کے, معاذ اللہ ان کے ناک اور کان کاٹتے ہیں. ارے خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. تم نے زمین پر کیا یہ اندھی مچائی ہوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی گرفت سے ڈرو. جس دن اللہ نے پکڑا نا اس دن یہ ہاتھ کو فالج لگ جائے گا, مفلوج ہو کے بیٹھ جاؤ گے. مکھیاں کیڑے مکوڑے تمہارے جسموں پر رینگ رہے ہوں گے, کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے مرنے دو اس ظالم کو. ایسا مت کرو. بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, اللہ کی پناہ. اور پھر لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں, پیسوں کے چکر میں حرام کھلاتے ہو. یار خدا کا خوف کرو. حرام کھلاتے ہو لوگوں کو, مطلب کہ حرام جانوروں کے گوشت کھلاتے ہو, اور لوگوں کو طرح طرح کی مطلب کہ آپ ایسی چیزیں کھلاتے ہو جس سے ان کے بچے بیچارے مفلوج ہو جاتے ہیں, بچے نابینا ہو جاتے ہیں, بیچاروں کے بچوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو 2 پیسے کمانے کے لیے وہ 2 پیسے خود کھا کر کیا تم بھلا کرو گے؟ کیا تمہاری اولادیں نہیں ہوں گی؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے, اس کی گرفت سے, اس کی پکڑ سے؟ کیا ظالموں کا انجام کہیں پڑا وارا نہیں ہے کیا؟ کیسے بیوقوفی ہے؟ آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ الٹا کرو گے اور نتیجہ سیدھا نکلے گا؟ کون سی لوجک ہے؟ برائی کا نتیجہ برائی ہے. آپ برا کرو گے برا ہی ہوگا آپ کے ساتھ, اچھا کرو گے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ اتنی مطلب کہ خوف پھیلاؤ گے, دہشت پھیلاؤ گے, ظلم کرو گے, بربریت کرو گے, اور مطلب قتل و غارت گری بھی کرو گے, اور آپ بولو کہ میرے ہاتھ بھی مطلب کہ یوں نہیں, میں پیچھے سے ہوں تو میں آگے سے ہوں. ارے اللہ جانتا ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو, کس کو اشارہ کر رہے ہو, کس کے کہنے پر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ سب جانتا ہے. وہ ظالموں کے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے, اللہ سب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. یزیدیوں نے کیا نہیں کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ کیا کچھ ظلم نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, میرے آقا زادے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے نواز ہے, شہید ہو گئے, بھوکے پیاسے شہید ہو گئے, آپ کے شہزادے شہید ہو گئے. بڑا ظلم کیا یزید نے اور ابن زیاد نے, پلید نے بڑا ظلم کیا, مگر کیا ہوا؟ ایڑیاں رگڑ کر کتنے کتے کی موت مرا یزید. ابن زیاد اسی جگہ پر نہر فرات کے کنارے پر مارا گیا. آج ان کے تذکرے کہاں ہیں؟ کدھر گئے وہ یزید کا ساتھ دینے والے؟ کیسے کس طرح پیاس کے مارے مر گئے. اور وہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو بڑا پیارا وہ مقطع لکھا ہے, وہ ہے نا کہ پائی کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا, دیکھیں گے جب جحیم میں جس دم سزا ملی. اللہ. یہ مطلب کہ دنیا کی مطلب یہ رکھ رکھاؤ کتنے دنوں کا ہے, کتنے دنوں کا. نہ اس چکر میں مت پڑو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں.
دولت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، تو جناب منصب کے چکر میں، تو اس چکر میں آ کر ظلم مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، اور جھکنا سیکھو، اور مظلوموں کی مدد کرنا سیکھو۔ میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ آ کر فقہائے مدینہ منورہ کو جمع کیا تھا، اور انہیں جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے جمع کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھو کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر میرے جو عاملین ہیں، یعنی جو میرے جو ریاستوں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں ریاست یا مملکتیں چلانے کے، اگر آپ انہیں ظلم کرتا دیکھیں تو مجھے کہیں۔ آپ نے مقرر کیے تھے، اور باقاعدہ آپ نے اس پر پریکٹیکل کیا تھا، عمل کیا تھا، اور آپ بڑے بڑے مواقع پر ان فقہائے کرام سے، علماء کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے، وہ خوف خدا کے ساتھ اور شریعت و قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو مشورے دیتے تھے، اور آپ ان کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں میں غلطی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ اپنے فیصلوں کے اندر علماء فقہا کو شامل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ظلم کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام، یہ ضرور رسالہ پڑھیں، اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت زیادہ صفحات نہیں ہیں، اور اس کا بیان بھی ہے ظلم کا انجام۔ یہ بالکل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، دل کو نرم کرے گا، آنکھوں کو نم کرے گا انشاءاللہ، اور اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ یہ جو بھی وائٹ کالر ٹائپ کے بھی جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی سمجھیں، خالی ظالم وہی نہیں ہے جو پکڑے گئے یا جیلوں میں، یا جو مطلب واقعی سامنے آ گئے، وائٹ کالر ظالموں کی بھی کمی نہیں ہے، سفید وہ بالکل وہ ایسے صاف ستھرے بنے پھرتے ہیں مگر ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی تمہارے ظلم کو نہیں جانتا، بہن کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کا حق کھا کر بیٹھے ہو، یتیم کو بھی نہیں پتا آپ اس کا حق کھا کر بیٹھے ہو، بیوہ کو بھی نہیں پتا کہ اس کا حق کھا کر بیٹھے ہو۔ آپ تو بڑے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو وہ ستھرا اور پارسا ثابت کرنے کے اوپر ہی تلے ہوئے ہوتے ہو کہ میں یوں میں یوں میں یوں، لیکن یاد رکھنا سزا اور جزا یہ اللہ کے دستے قدرت میں، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ ظلم یہ ایمان برباد کر سکتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ جملہ بھولنا نہیں ہے ہم نے، ظلم ایمان برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے گھر والوں پر ظلم مت کریں، ماں باپ پر ظلم مت کریں، بیوی بچوں پر ظلم مت کریں، رشتہ داروں پر ظلم مت کریں، پڑوسیوں پر ظلم مت کریں، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کریں، بس اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے رہیں۔ آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سنتوں کے پیکر ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور بس اس سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ظالم مت بنانا، میں ظالم نہ بنوں، مجھے ظلم سے بچانا۔ شاہات بھلائی کے واسطے اٹھے، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھے، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے ظالم ہوتے ہیں، یعنی عورتیں بھی بیچارے ہوتے ہیں، نکاح میں آ کر پھنس نہیں جاتی ہوں گی، ایسا ظلم کرتے ہیں، ان کو اتنی اذیت والی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، بعض عورتیں ظالم ہوتی ہیں، یعنی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بد اخلاق و بدتمیز عورت جو ہے نا، یہ مرد کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، مطلب عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے۔ ہاتھ سے تکلیف دینے والے الگ ہیں،
ذہن سے تکلیف دینے والے الگ ہیں، ذہنی اذیت اور ذہنی پلاننگ سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور سازشی دماغ ہوتا ہے، اور تخریبی دماغ ہوتا ہے، اور مطلب کہ یہ مطلب ان کا دماغ ہی لڑوانے کا ہوتا ہے کہ بس یہ کہ یہ لڑیں گے اور اپنے سکون سے بیٹھے رہیں گے۔ نہ بے وقوف ہو، کسی کو لڑا کر تمہیں سکون ملے گا؟ نہ کہاں کے لائے ہو؟ نہ یہ وقتی طور پر تمہیں تھوڑا سا سکون ملا ہے، جب یہ برائی کا اثر پڑے گا نا پھر پتا چلے گا کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں، پھر پتا چلے گا۔ اس لیے یہ طریقہ کبھی اختیار مت کرنا کہ یہ دو لڑیں، دو میں پھوٹ پڑے، دو میں نفرتیں ہو جائیں اور تم بیٹھ کر سمجھو کہ تم نے کوئی مزے لے لیا۔ مزے نہیں لیے، یہ آگ کے انگارے جمع کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جب اب تک جس پر ظلم کیا یاد کرو۔ آپ بولو یاد کیسے کرو؟ جو پیسے کھا جائے، کسی کو پیسے دیتے ہو نا وہ تو یاد رہتا ہے، ایک پائی یاد رہتی ہے، جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی پوچھتے ہو یار آپ کو دیا تو تھا، کوئی یاد نہیں دیا تھا آپ کو، کچھ یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو بولتا ہے نہیں بھائی مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ تو جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی پوچھتے ہو۔ تو جب جن پر ظلم کیا نا ان کو یاد رکھنا اور معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور روح نکل جائے۔ پھر ایک ٹائم تو آتا ہے، پھر یاد آنا ہی آنا ہے، لیکن پھر لائن آف نو ریٹرن پر کھڑے ہو گئے آپ، پھر واپسی نہیں ہے، ابھی موقع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکی آنکھاں ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ پلے ہے یا پلے ہے؟ وہ کھائے ہے یا کھائیں؟ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ انہیں پلے تو سوال ہے، اور پلے ہم پلے ہوئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اب تک ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلے ہوئے تو غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اب محروم نہ فرمائے۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یعنی یہ غلام اب آپ کا صدقہ چھوڑ کر کہاں جھڑکیاں کھاتا پھرے گا، آپ نبھائے جائیے، شاید یہ معنی ہو، واللہ عالم۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے
صدقہ تیرا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدینے کی پلے ہے نا، پلے آپ نے درست فرمایا، کتاب میں پلے لکھا ہے، پلے لکھا ہے نا. ہدایہ کے بخشش میں. اعلی حضرت کے کلام میں سقم نہیں ہوتا. عیب مطلب یہ کہ بہت نپاتولا کلام ہے اور زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف مانا جا رہے ہوتے. پلے اور پلے، پلے تو سوال ہے نا کہ ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلے، پلے اب تک پلے ہوئے تو اب نبھائے جائیے. جزاک اللہ خیر. ویاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کا بڑا پیارا رسالہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات منظر عام پر آ چکا ہے. میں اس رسالے کو بھی پڑھ رہا تھا، صفحہ نمبر 16 پر بڑی ایمان افروز آپ کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا. جیسے ہی آپ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی، فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے. واہ، کیا بات ہے آپ کی سخاوت کی اور کیا بات ہے آپ کے حسن اخلاق کی. ہم آپ کو معتکفین کے تاثرات، جذبات اور احساسات دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ تیرے ٹکڑوں سے پلے، ایک منٹ، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ٹھیڑکیاں کھائیں. ہمیں بھی آواز سنا دو. یہ کھائیں تو کھائے، بات تو ایک ہی ہے، جمع میں ہے یہ. تو جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم غلام اب جھڑکیاں کہاں کھائیں گے دوسروں کے ٹکڑوں پر کہاں. تو یہ اصل وہ پلے تو ہے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. میں نے نیت کی تھی پچھلے سال سے ہی کہ انشاءاللہ باب المدینہ جا کے 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا. 1 ماہ کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اعتکاف میں. 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. میں لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. 2-3 سال ہو گئے کہ موقع ملے مجھے یہاں پہ اعتکاف کا، مہینے کے اعتکاف کا. اور میں تو پہلے دیکھتا تھا مدنی چینل، میرا دل کہتا تھا کہ میں کبھی جاؤں، اس بار انشاءاللہ ابھی نصیب ہو گیا. میرا بھائی مدنی ماحول میں ہی ہے پہلے سے، اس کی طرف دیکھ کر مدنی مذاکرے سن کے وہ چینل لگاتا تھا. میرا ذہن بنا کہ پاپا جی کی زیارت کرنی ہے اور انشاءاللہ کراچی جائیں گے، دیکھیں گے کہ فیضان مدینہ کیسا ہے. ٹی وی میں جو نظر آتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، جو ریئل نظر آتا ہے اس کی کیا بات ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ 50 سالہ زندگی میں جو ہے نا، یہ 1 مہینہ ایسا ہے جس پہ میں فخر کر سکتا ہوں. مدنی مذاکرے میں جو پاپا نے ہم کو مسواک کے بارے میں سمجھایا، نیت کی ہے انشاءاللہ کہ ہم بھی اب وہی ساری عادتیں اپنائیں گے. میں نے اپنی بات کر رہا ہوں کہ 50 سالہ زندگی جو ہے ایسے ہی ضائع کی ہے. اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے، اب جا کے پتہ پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے. پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے، یہ بھی یہاں پہ سنا. آج جو نگران شورا کا بیان تھا، انہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. ہم بھی غافل تھے، تو یہاں فیضان مدینہ میں آ کر حاجی صاحب کے بیانات جب سنتے ہیں نا، تو وہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. آج تو نگران شورا نے تقریباً رولا ہی دیا سب کو. پاپا کے مدنی مذاکروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اثر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو ہمارے پاس مدنی کاپی ہے، جو بہت ضروری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، آج تک نہیں پتہ لگا، 20 سال ہو گئے ہیں، ہم وہ کاپیوں پر لکھتے ہیں. مدنی مذاکرے کا ہر مطلب اگر 10 منٹ بندہ بیٹھے تو اس کے اندر بہت ساری ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. مسواک سنت ہے تو اس لیے اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اس سے کئی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. انشاءاللہ مسواک کریں گے ابھی آئندہ سے. گانے باجے پہلے سنتے تھے، کفری کلمات بیچ میں بھگ دیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی پرہیز کریں گے. میں نے توبہ کری، جو پہلے سنے اس سے توبہ کی، اور دوست یاروں کو ہی منع کروں گا کہ آئندہ نہیں سنے گانے اس میں کفری کلمات ہوتے ہیں. جو سن چکے ہیں، بول چکے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو میری غفلتیں ہیں، جو میں دوستوں کے ساتھ پھرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا وقت ضائع نہ کروں. پچھلے 20 سال کی زندگی میں آ کر یہی کہوں گا کہ ابھی 10 دن ہوئے میری زندگی بدل گئی ہے. ادھر مسواک انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے، اب بروش وروش کو چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مسواک کی عادت اپنائیں گے. نگران شورا نے بہت اچھا ذہن دیا. ان کے بعد ہمیں کافی انسپائریشن ملی ہے کہ ہمیں مطلب اس طرح لڑکیوں سے مطلب کہ تعلقات کسی قسم کو نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ مطلب کہ برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نیت کی ہے کہ مطلب کسی مطلب کہ غیر محرم سے کوئی تعلقات نہیں رکھنے.
اور کانٹیکٹ وغیرہ بھی اگر ہیں تو وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سوشل میڈیا پہ جس طرح کانٹیکٹس عام طور پہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کرنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ. جو زبان کا قفل مدینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے. اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے, زیادہ کھانے سے بیماریاں واقعی بڑھتی ہیں. الحمدللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مجھے. جو مدنی مذاکرہ میں سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں, ہمارے علم میں وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, پھر اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ یہاں پہ. ہم نے آج جو نیت کی ہے انشاءاللہ تعالی آج دن کے بعد نہ ہم گانے باجے سنیں گے نہ کسی کو سنائیں گے. آج کا بیان سننے سے پہلے یہ نہ کیجیے کہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے, نہ خود سنیں گے نہ دوسرے ہمارے کوئی بھائی ہو گیا اس کو سننے دیں گے. داڑھی کی نیت کی ہے میں نے, سر کٹ جائے مگر داڑھی نہیں کٹے گی. دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے عشق رسول کی جو شمع ہمارے دلوں میں بجھ چکی تھی وہ آج اعتکاف میں یہاں پر آنے کی وجہ سے وہ دوبارہ تازہ ہوئی الحمدللہ. میں نے الحمدللہ نیت کیا کہ موبائل کا استعمال جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی وہ نیکی کے لیے اس کا استعمال کروں گا. گانے باجوں سے انشاءاللہ توبہ کی ہے الحمدللہ. ایک نیت کے ساتھ توبہ کی, آئندہ کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو. توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے آج تک زندگی میں کوئی کفر ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اپنے اس کفر سے اور معافی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آج کے بعد نہ تو کسی کے ساتھ غلط چیٹ کروں گا, نہ کسی کو SMS کروں گا, نہ ہی مطلب ہے کسی کی دوستی رکھوں گا. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈانس گانے باجے میں شریک ہوں گے تو کل ہمارے مرنے کے بعد یہ بچے گانے ہی گائیں گے, ڈانس کریں گے, ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. جہاں شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہمارے رشتہ داروں میں تو بلایا جاتا ہے شکیل کو بلاؤ یہ ڈانس کے لیے. الحمدللہ آج کے بعد میں تائب ہوتا ہوں انشاءاللہ. آج کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کروں گا اور نہ صرف تائب ہوتا ہوں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو بھی ان چیزوں سے منع کروں گا. میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ابھی سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں نہ ایسے ماحول میں جاؤں گا, نہ اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤں گا, نہ کسی اپنے عزیز کو ایسی ترکیب دلاؤں گا, بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو اس برے کام سے دور رہنے کی تلقین کروں گا. میں نے یہ نیت کی ہے کہ بس دعوت اسلامی کا ہو کے رہنا ہے پوری زندگی. دنیاوی زندگی اور دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ وہ زندگی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ غفلت کی زندگی ہے, وہ صرف دوزخ کے راستے پر ہی لے کر جاتی ہے انسان. میں خود ایسا سمجھو نافرمان. اب یہاں پر آیا ہوں تو میرے کو پتہ چلا ہے کہ ماں اور باپ کیا عزت ہے ان کی, اور یہی نیت کی ہے کہ وہاں پر جا کے نا ان کے پیروں میں گر جاؤں. بس بہت غفلت میں زندگی گزار لی. صلو علی الحبیب. دو عرض کرنی تھی پاپا. ایک تو بعضوں نے, کیونکہ اصل میں صبح کفریہ کلمات میں سے کچھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی طرح سے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے گئے تھے, اور کانوں کے کفریہ اشعار سے بھی کچھ ذہن دینے کی کوشش کی گئی تھی. تو اب یہ جو کفر سے میں توبہ کرتا ہوں یا اس طرح جو اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا اس میں مدنی پھول ہیں کہ ان کو اس میں کس طرح کے جملے استعمال کرنے چاہیے؟ اب اگر یقین ہے کہ کوئی ایسا گانا سنا تھا جس میں کفریہ شعر تھا اور صحیح کفر تھا یا لزوم کفر تھا, اور یہ سمجھنے کے باوجود اس پر اس کو گنگنا رہے تھے اور اس سے جب اس کی تصدیق کر رہے تھے, جب تو ان پر بھی کفر کا حکم آئے گا اور ان کو اس شعر سے توبہ کرنی ہوگی, وہ کلمہ پڑھنا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صحیح کفر تھا, کھلا کفر جس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے, اس نے ایسی تائید کی تھی سمجھنے کے باوجود, تب تو ذرا نکاح تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, بیعت اگر ہوا تھا کسی کی تو وہ بھی گیا, سارے اعمال نیکیاں پچھلی جتنی بھی تھی وہ سب گئیں. اب وہ سارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ نیا ہو گیا نیکیوں کے تعلق سے. گناہ باقی ہیں, کفر کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتے, وہ باقی رہتے ہیں, نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ اگر حج کر چکے تھے فرض حج, تو وہ فرض حج بھی ختم ہو گیا. اب نئے سرے سے اگر استطاعت ہے تو توبہ کرنے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد اب حج بھی فرض ہوگا دوبارہ, جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں. اسی طرح کفریہ کلمہ کوئی بولا یا سن کر اس کی تائید کی, جیسا کہ وہ گانے کے شعر کے تعلق سے میں نے عرض کیا, اسی میں اس کو بھی لے لیں کہ کچھ کہا یا سنا تو وہ ایسی بات ہو
تو اب یہ کہ ہے بڑا معاملہ نازک. اب ساری بات ذرا میں بھی سمجھا نہیں سکتا, بیان میں بھی اتنا ذرا تھوڑا سا آپ نے سمجھا ہوگا. اس کے لیے تو مطالعہ پوری کتاب کا کریں, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نشان لگائیں, اور اپنے دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول عالم سے, عالم ہو, علم کا عالم, نام کا نہ ہو, مولانا مفتی تو عام طور پر لوگ ہر ایک کو بول دیتے ہیں آج کل, تو واقعی عالم دین ہوگا نا تو وہ سمجھا سکے گا. تو یہ سب کرنا ہوگا. ایمان بچانا, جب ایک مرض سے بچنے کے لیے اب بچپن سے ہی پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں, کالی کھانسی کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو, حالانکہ اور دوسری بیماریاں بھی تو ہو سکتی ہیں, اس لیے بعض بیماریوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, بھلے لگاتے ہیں. تو یعنی کہ اپنی جسمانی حفاظت کے لیے شروع سے ہی فکر کی جاتی ہے, لیکن افسوس کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر کا ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ بندہ سوچے کہ کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں اپنے ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا, اس کا ایمان موت کے وقت برباد ہو سکتا ہے. تو واقعی یہ ہے کہ کچھ احساس ہی نہیں ہے. کفریات بکنے کے بعد اگر کوئی سمجھائے بھی نا, یار چھوڑو یار یہ تو مولویوں کی بات ہے. بعض پھر اس کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں, یار ہم لوگ تو فقیر ہیں, شریعت سے آزاد ہیں, مولویوں سے ہمارا کیا تعلق, مولوی اور فقیر کی تو ویسے جنگ ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ مولوی یعنی عالم اسی کی بات تو بتا رہا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اسی قرآن سے تو بات بتاتا ہے کہ جس پر ایمان, ایک ایک حرف پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ یہ مولوی والا کر دیتے, یہ ملا مولوی کی بات ہے, معاذ اللہ. کتنی مطلب عجیب و غریب نیچر ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی, اور جگہ جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ ایسوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا, ورنہ ایمان نکل جائے گا, آپ کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی. کیسے آپ مطلب سمجھائیں کہ یہ جو عام لوگوں میں جب یہ جانا ہو تو پھر وہ اس طرح کی جو یہ باتیں سامنے آتی ہیں, ارے یار آپ چھوڑ دو, یہ بہت سختی کرتے ہیں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے, یہ ان کے مت نہیں قریب مت جاؤ, بہت دین میں سختی کرتے ہیں یہ لوگ, پتہ نہیں کیا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, یہ بہت دین میں سختی کرتے ہیں. دین میں کوئی اتنی سختی تھوڑی ہے, اسلام تو بہت آسان دین ہے. اس طرح کر کے وہ ایک مذہبی طبقے سے دور کرنے کا جو ایک سازشی ذہن ہے, جی جی, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. یہ ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے ذہن دیا ہو, زہر اگلا ہو یہ کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور بھاگیں. اب دین میں سختی ہے, نرمی ہے, تو یہ تو قبول کرنے سے پہلے سوچنا تھا. ایک بات ہے کہ بندہ سوچے کہ قبول کروں گا نہیں کروں. اب ہم نے قبول کیا, اور قبول بھی ایسا کیا کہ ٹھوکر نہیں کھائی, درست قبول کیا ہے. تو اب یہ کہ ہر چیز قبول ہے, اور بندہ بیمار ہوتا ہے تو یار چھوڑو یار, ڈاکٹر بہت سختی کرتا ہے, یہ تو بولتا ہے کہ لے میں تم کو روز کے 2 انجیکشن ماروں گا, چھوڑو یار, دوا بھی کڑوی دیتا ہے, نس میں بھی انجیکشن گھونپتا ہے, چھوڑو علاج نہیں کرنا. کوئی نہیں بولے گا علاج نہیں کرنا, مر جاؤں گا. تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ دین کو سخت سمجھ کر میں چھوڑ دوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا, ہمیشہ وہیں رہوں گا اگر دین سے ہی نکل گیا تو دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے ممکن نہ ہو. ہمیں سخت لگتی ہے کیونکہ یہ ہمارا اپنا نفس ہے نا, وہ شرارتی ہے. اب کسی کو روزہ آسان لگتا ہے, کسی کو تھوڑا ہیوی لگتا ہے, کسی کے لیے نماز آسان لگتی ہے کہ روز کی 100 500 400 1000 رکعتیں پڑھنے والے بزرگ ہوئے نوافل, ہم سے 2 نفلیں نہیں پڑھی جاتی. یعنی ایک وقت تھا کہ
وہ جب جنگ کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان یعنی چھوٹی عمر کے صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے کہ ہم کو اجازت مل جائے جہاد میں جانے کی، اور یہاں ہم سے 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. کسی نے یہ سوشل میڈیا پہ چلایا تھا، بہت پسند آیا کہ ایک تو وہ صحابہ تھے کہ جو مطلب اب جانے دینے کے لیے بے قرار تھے کہ اونچے ہو کر بھی کسی طرح ہم قبول کر لیے جائیں اور اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں، اور ایک طرف یہ ہے کہ 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، سوا گھنٹہ وہ تراویح میں ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ مددیں ہوتی تھی ہمارے ساتھ بھی مددیں اسی طرح کی ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ ایکول معاملہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دین میں کوئی بے جا سختی نہیں ہے. وہ ہے نا وَلَا تُحَمِّلْنَا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یہ بھی نہیں ہے. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ان ہم پر ہماری طاقت سے بوجھ مت ڈال. یہ دعا کی اور اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا یہ ہاں اس میں یہ ہے، یہ مراد ہے نا لا یکلف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر یعنی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کو مکلف نہیں، تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا. یہ ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا اب ہم بوجھ سمجھیں وہ الگ بات ہے، اور یہ ہمارے نفس کی شرارت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بوجھ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر یہ نہیں ڈالتا، یہاں بوجھ سے مراد دینی احکام ایسے نہیں دیتا، نہ کہ وہ آٹے کی بوریوں کا وزن، یہ مراد نہیں ہے یہاں. تو اب اگر کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے، اب اس کو ہمارا نفس یہ بولتا ہے کہ یار یہ تو بہت دین میں سختی کرتا ہے، تو یہ نفس کی شرارت ہے. جبکہ عالم ہو، علم دین کا عالم اور ہو عاشق رسول، تو اس کی بات ماننی ہے. ہاں اگر ہمارا کوئی اشکال ہے اس پر تو ہم عالم سے عرض کریں، یعنی کوئی ایسا کوشچن پیدا ہوتا ہے تو عالم سے عرض کریں، نہ کہ اس کے پیچھے سے ڈبہ باندھیں کہ یار ان لوگوں نے دین کو سخت بنا دیا ہے معاذ اللہ. تو جو سلیم الفطرت اور سعید الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے نہیں. یہ یا تو مطلب وہ جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، یا وہی جو فقیر اور مولوی کی جنگ ہے ایسی باتیں کرنے والے یہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، کہ شریعت ہو رہے، طریقت ہو رہے، معاذ اللہ فما معاذ اللہ. اللہ کرے کہ ہمارا بس ایمان پر مدینے میں خاتمہ ہو جائے شہادت کی صورت میں، ایسی باتیں ہم بکیں یا ایسی ذہنیت ہماری بنے. اس سے قبل ہم تو بھائی سچی بات ہے کہ ہم تو عالموں کے پیچھے پیچھے، عاشقان رسول علماء کے ہم پیچھے پیچھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً نبی نہیں تھے، نہ ہم نبی مانتے ہیں، نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، اور متقی پرہیزگار تھے، ولی اللہ تھے. تو ہمیں اور زمانے قریب کے ہیں، تو ہم ان کا دامن پکڑ لیا ہے کہ ابھی یہ دامن مصطفیٰ سے ہم کو یہ وابستہ کریں گے، ان کے قدموں میں یہ ڈالیں گے. تو اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہے جو بار بار ہم مثال دیتے ہیں، امام غزالی کی بار بار مثال دیتے ہیں، تو ان کو کوئی نبی تو نہیں مانتے. اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، عالم تھے، ہماری انہوں نے رہنمائی کی. تو جس کا کھانا اسی کا گانا، ان سے ہم کو سیکھنے کو ملا تو ہم ان کے گن گاتے ہیں. تو یہ عالم تھے. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرح سے کوئی سختی کی باتیں تھوڑی انہوں نے بتائیں، اور دین کو کوئی مشکل تھوڑی بنایا، بلکہ دین پر عمل کرنا ان حضرات نے آسان بنایا ہمارے لیے. ایسے کھول کھول کے ہم کو طریقے بتائے کہ سیدھے یوں نکل جاؤ، یوں جاؤ، یوں نکلو، یوں جاؤ، پھر گوشت باغ کے پیچھے آ جاؤ، پھر بڑھتے 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 سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ جاؤ، پیچھے 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 باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا
اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسالت یا رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 14ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اوبی پین کے ذریعے جندروٹ ضلع کوٹلی کشمیر پاک گلہاری کابینہ اور پاک قادری کابینہ جام صاحب ضلع نواب شاہ باب الاسلام بھی شریک. جندروٹ تو سامنے ہے، جندروٹ کشمیر. جام صاحب نظر نہیں آئے بھی. تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تصور حیات ہے. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے، کیا سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں معین اختاری برمنگھم یوکے سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ بیسن پر صابن اس طرح رکھ دیتے ہیں کہ وہ پگھلتا رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ کے رسالے جھوٹا چور پیج نمبر 27 پر لکھا ہے، حمام یا بیسن وغیرہ پر جان بوجھ کر پانی میں اس طرح صابن رکھ دینا کہ پگھل کر ضائع ہو رہا ہو، یہ اسراف، حرام اور گناہ ہے. اچھا، یہ گھر کی کہانیاں عام طور پہ گھروں میں بیسن پر صابن پانی میں رکھا ہوتا ہے اور جگہ جگہ مدارس میں اور عام عوامی جگہوں میں، تو گھروں میں، دکانوں میں صابن کی پرواہ نہیں کی جاتی، پانی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ پگھلتا رہتا ہے. پانی سے تو پگھلے گا، صابن ضائع ہوگا، اور جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے تو وہ حرام ہے. تو صابن دانی بھی ایسی ہو کہ جس میں پانی جمع نہ ہوتا ہو. بعض اوقات صابن دانی کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اس میں پھر صابن پگھل کر ضائع ہو رہا ہوتا ہے، بالکل پرواہ نہیں کی جاتی. تو اب تک جو کیا بھی ہے ایسی بھول تو توبہ کر لیجئے اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی ترکیب کریں کہ آپ کے صابن کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہ ہو. صابن کا اس طرح خالی صابن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ضائع کی جاتی ہیں. کھانا کتنا ضائع کیا جاتا ہے، کپڑے ضائع کیے جاتے ہیں، تھوڑا فیشن بدلا تو پھینک دیا اس کو.
تھوڑی خراش آ گئی تو پھینک دیا. تو کوئی چیز بھی ضائع نہ کی جائے. رنگ، چونا، بجری، سیمنٹ، جو بھی یہ کام ہوتے ہیں نا وہاں اتنا ضائع ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ. پانی اتنا ضائع کرتے ہیں، بڑا نل کھول دیں گے پانی کا، پھر وہ وضو کر رہے ہوں دڑ 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 پانی جا رہا ہوتا ہے. مسا کریں گے اس وقت بھی نل کھلا ہوتا ہے، مسا کرتے وقت بھی کوئی احتیاط نہیں. وضو کرتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت یوں 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 پانی بہا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی سنتیں ہے ہی نہیں. یوں کرتے یوں خالی خالی بات ہے، یوں نکل جاتا ہے ادھر سے. اللہ کونی سمیت ہاتھ دھونا یہ فرض ہے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک رواں جڑ سے نوک تک دھل جائے، لیکن اس طرح نہیں دھوتے. اور بہتر افضل یہ کہ آدھے بازو تک دھوئے. بازو کو آرم بولتے ہیں، آرم، ہاف آرم تک دھونا جو ہے یہ مستبر کونی سمیت دھونا یہ فرض ہے. دھونے کی ڈیفینیشن یہ کہ دو دو قطرے بہہ جائیں. تو خالی پانی مل لینے سے وضو نہیں ہوتا. ایک سوشل میڈیا پر یاد آیا مجھے، کلپ چلا رہے تھے، اتنا سا پانی بوتل میں لے کر ایک آدمی کو وضو کرتا دکھایا تھا. وہ آدمی وضاقتہ اس کی مذہبی تھی، ایسی مطلب نہیں پتہ نہیں ہے دین کے دشمن اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں کیا ہے. وہ وضو نہیں کر رہا تھا، دکھایا یہ کہ دیکھو یعنی اسراف سے بچنے کے لیے تھوڑے سے پانی میں وضو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی تو نہ ہو نا کہ وضو ہی نہ ہو. ایسا تھوڑا پانی کیا، تو خالی وہ ملتا تھا پانی، دھوتا نہیں تھا، مل رہا تھا. تو وہ ملنے سے، مساج کرنے سے، پانی کا بھوسنے سے خالی تھوڑی وضو ہو جائے گا. بہنا چاہیے، دو دو قطرے تو کم از کم بہیں تو ہی فرض ادا ہو. بھی روئیں روئیں کی نوک سے وہ دو دو قطرے بہنے لازم ہے. ایک رواں بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. بہنے سے رہ گیا، خالی پانی والا ہاتھ پھر بھی گیا تو کافی نہیں ہے. پانی ہر جگہ سے دو دو قطرے کم از کم بہہ جائیں. امیر سنت سے عرض ہے کہ کیا 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے یا صرف ایک ہی بار دھونا ہے جو وضو صحیح طریقے کے مطابق؟ ہاں، وہ ایک مرتبہ تو فرض ہے ہی، 3 مرتبہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے. اور یہ تسلیس کی حکمت یہ کہ کم از کم فرض تو ادا ہو ہی جائے گا. 3 مرتبہ بندہ دھوئے گا نا، کہ ایک مرتبہ کوئی دھوئے جلدی جلدی میں ہو. اجازت کی صورت تو ہے کہ رکعت جا رہی ہے، امام کھڑا ہو گیا، امام جماعت، تو ایک رکعت نکل جائے گی، تو اب 3 کے بجائے ایک بار دھو لے اور وہ رکعت حاصل کر لے امام کے ساتھ. اب مگر اس میں ایک بار جب دھوئے گا تو ذرا احتیاط اور بڑھ جائے گی کہ اگر کچھ بھی سوکھا رہ گیا تو گیا، پانی بہنے سے رہ گیا، 2 قطرے تو بہنے پڑیں گے، بہانے ہوں گے، ورنہ تو وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو ہی نہیں ہوگا تو 1 رکعت گئی یا 4 رکعت گئی، ساری گئی نہ ہوتا، نماز تو ہوئی نہیں. تو سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے. ادھر تو ویسے منہ دھونے والے ادھر تو سردی ہے گرمی ہے، یا یوں کر کے پانی ڈالتے ہیں. یہاں تو سوکھا رہ گیا، اگر یہ سائڈ ہے تو بھی وضو تو نہیں ہوگا. پاؤں دھونے میں یہ جو پاؤں کا یوں سمجھو کہ ادھر والی سائڈ ہے، ایک تو اگلی سائڈ ہوتی ہے ٹخنا جس کو بولتے، ٹخنا پورا ہی ہے، لیکن ادھر کا جو ٹخنا حصہ جو دونوں پاؤں ملائیں تو 2 یہ ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، یہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ملتی ہیں، اب ٹکرائیں گے تو اس کی بالکل بیک سائڈ بھی تھوڑی سی ہڈی ابری ہوئی ہے، تو یہ بھی دھلنی ہے. اور اس کے ساتھ ایک کھانچا ہوتا ہے، بڑا کھانچا ہے. سردیوں میں خاص کر یہ سوکھا رہنے کا امکان زیادہ ہے اگر احتیاط نہ کی تو اندر اس طرف بھی انگلیاں مطلب رگڑ کے پانی بہانا ہوگا. گرمی میں بھی احتیاط نہیں کریں گے تو سوکھا رہ جائے گا کہ پانی اوپر سے نکل جائے گا. تو یہ کھانچا ہے نا، اور جہاں بھی کھانچے ہوتے ہیں نا وضو میں بھی وہ دھونے، اور غسل جب فرض ہو تو پورے بدن میں پتہ نہیں کتنے کھانچے ہیں.
तो सारे कोने खांचों में पानी पहुंचाना जरूरी है। किसी ने खाल में नमक डालते हुए अगर देखा हो, खाल का सबसे बेहतरीन बल्कि जरूरी केमिकल यही नमक है। खाल को जो जिलाता है, जिंदा रखता है, वरना खाल सड़ जाएगी। तो ये खाल वाले हर एक खाल में नमक नहीं लगा सकता शायद। जितने भी खांचे होते हैं ना उसके, दुम का खांचा हो तो थन का खांचा, और जो भी खांचे होते हैं खाल उतरी हुई का, पाए का खांचा हो तो हर जगह वो खांचों में इसमें नमक डालते हैं, वो भर देते हैं नमक, तो ये खाल खराब नहीं होती। कोई भी खांचा रह गया ना तो वो सड़ जाएगा नमक के बगैर। हाँ, अपने अपने महारत होती है। हम नमाजी हैं, हमको वुजू में महारत होनी चाहिए, नमाज में महारत होनी चाहिए, अल्लाह करे नसीब हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नमक खाल में डालते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, वो भी पढ़ते होंगे। जो जो पढ़ते होंगे उन सबको माहिर नमाज में भी होना है। हर मुसलमान को माहिर होना है और नमाज पढ़नी है। अल्लाह हमको नमाजी बना दे और सच्चा पक्का नमाजी बना दे। वुजू भी आ जाए, गुस्ल करना भी आ जाए। अब ये एकदम से सब नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको सीरियस बनना पड़ेगा। नमाज के अहकाम ये मकतबतुल मदीना से ले लीजिए, 500 पेज की है तकरीबन, या 600 पेज की है। इसमें कुछ 12 रिसाले हैं और हदिया इसका कोई 150-200 रुपये होगा। वो हासिल करके इसको आप पूरी पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको नमाज के बहुत सारे मसाइल मालूम होंगे, और ना समझ में आए तो उलमा से, आशिकान रसूल उलमा से रुजू करें, उनसे समझ लें। हिंद नूरी का भी ना माशाअल्लाह वेलकम, हाँ, बड़े एहतमाम के साथ आए हुए हैं। सफेद चादरें ढूंढ ढूंढ के निकाली होंगी, इमाम शरीफ सजाए हुए, वाह मरहबा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।